امام اعظم رحمہ اللہ کب آئے، کب پیدا ہوئے، کب دنیا سے گئے، یہ بات سوچنی، سمجھنی، سنانی، بتانی اور آگے سمجھانی اتنی ضروری ہے جتنی ضروری امام صاحب کے تعارف کی بات بھی نہیں ہے۔ پیدائش کا سن اتنا ضروری سمجھانا کیوں؟ آج معاشرے میں حق کے مقابلے میں باطل مختلف شکلوں میں آیا ہے، اور مختلف پراپاگنڈا، مختلف قسم کی مٹی اور خاک اچھال کے پگڑیوں کو اچھالنے کا طریقہ نوجوانوں کے ہاتھ میں دے کر بے راہ روی کی روش پہ ڈال دیا گیا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے امام ابو حنیفہ شاید کوئی ساتھ کسی ایک قریبی چک کے کسی امام کا نام ہے جو 10-15 سال پہلے ہوا تھا۔ ایک شخص نے ٹیکسلا کی سرزمین پر مجھ سے پوچھا، مولانا وجہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، حق تو تھا کہ امام ابو حنیفہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بات مانتے۔ امام بخاری تو حدیث لکھنے والے ہیں، ان کی کتاب کا نام صحیح البخاری ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی امام ابو حنیفہ نے اس کو چھوڑ کے امت کو فقہ حنفی دی ہے؟ کیا حدیث پیغمبر کی نہیں ماننی چاہیے؟ اس طرح کے سوالات جب مجھ سے ہوئے، یہ صرف ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہوئے ہیں، میں نے صرف پہلی جگہ کا ذکر کیا ہے، تو میں نے یہ بات سوچی کہ جب بھی امام صاحب پر بات ہو پہلے اس کے پیدائش کے آنے کے سن کو بتاؤ، تاکہ لوگوں کے دماغ میں ہو یہ بندہ کب کا ہے۔ میرے دوستو سنیے، دل کی تختی پہ تعویذ بنا لیجئے، امام ابو حنیفہ کب کے بندے ہیں؟ آپ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھتے ہیں، روایات حدیث میں ہے لا جمعۃ الا بخطبۃ، خطبہ نہیں ہوگا، جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوگی، تو منبر پہ خطیب اپنے ہاتھ میں عصا لے کر حضور پاک علیہ السلام کی حدیث خطبے میں سناتا ہے۔ رسالت مآب فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ اے لوگو میں تمہارا نبی تم امت کے 3 طبقوں کو دعا دے رہا ہوں، دعائے خیر دے رہا ہوں، ان کے حق میں اچھائی بھلائی بات کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ 3 طبقے کون سے ہیں؟ فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ جب تک میں تم میں دنیا کے اندر موجود ہوں، میں نے اللہ سے منوا کے اس زمانے کو صاحب دعا زمانہ قرار دیا ہے۔ ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام کا زمانہ میری دعائیں لینے والا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، صحابہ کے شاگرد تابعین میری دعائیں لینے والے لوگ ہیں۔ تو 3 طبقات، 3 زمانے اللہ کے رسول کی دعا کے مستحق بنے، دور نبوی، دور صحابہ، دور تابعین۔ حضور پاک کے شاگرد کو صحابی کہتے ہیں، صحابی کے شاگرد کو تابعی کہتے ہیں۔ ان 3 زمانوں کو دعا میرے پاک پیغمبر نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ بولتے نہیں ہے، مجھے سب کا جواب چاہیے، کس نے دی ہے؟ پاک پیغمبر نے۔ کتنے زمانوں کو دی ہے؟ ہاتھ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو انگلی پہ مجھے جواب دے۔ کتنے زمانوں کو دی ہے؟ مجھے بتائیے کتنے زمانوں کو؟ 3 زمانوں کو۔ ان میں پہلا زمانہ، صرف میں نے بات نہیں کرنی، میں نے آپ کے دماغ میں رٹوانا ہے۔ پہلا زمانہ حضور پاک کا، دوسرا زمانہ، تیسرا زمانہ تابعین کا ہے۔ سنو، یہ 3 زمانے شروع کب ہیں، ختم کب ہیں؟ حضور پاک کا زمانہ حضور پاک کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پورا ہو جاتا ہے۔ حضور دنیا سے گئے ہیں، سن 11 ہجری ہے، کسر حذف کرے تو 10 ہجری۔ پیغمبر کا زمانہ سن 10 ہجری سے لے کر 110 ہجری تک، جب تک پیغمبر کے آخری صحابی اس دھرتی پر موجود تھے۔ صحابہ کا زمانہ وہ 100 سال ہے۔
उमामा बाहिली हुआ सुदय इब्न अजलान वहुआ माता मिन अश-शाम बिस्सहाबति रसूल अला वजहिल अर्ज़। इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी फरमाते हैं, पैगंबर के सहाबा हुज़ूर पाक के पर्दा फरमा जाने के बाद 100 साल तक इस धरती पर मौजूद रहे। हुजूर गए सन 11 हिजरी, सन 10 से शुरू करो 110 सहाबा का जमाना, फिर 100 साल पैगंबर के शागिर्दों के शागिर्द ताबिईन का जमाना 210 हिजरी तक। अब आओ इमाम अबू हनीफा के ऊपर पैदाइश कब है, काम कब किया, वफात कब है, मिशन व मसलक व मजहब व ईमान व दीन की इशाअत किस दिनों में की, जिनसे पढ़े वो कौन थे, जिनको पढ़ाया वो कौन थे, जिसे लिखवाकर उम्मत को दिया वो क्या था। मेरे दोस्तों, इमाम अबू हनीफा कब पैदा हुए हैं? 3 रिवायात मौजूद हैं। एक रिवायत है कि इमाम साहब की पैदाइश सन 80 हिजरी में है। अगर यह जमाना ले तो इमाम आज़म रहमहुल्लाह 90, 100, 110, 30 साल सहाबा के जमाने की सआदत हासिल करते हैं। तवज्जो कायम रखना। दूसरा कौल है सन 70 हिजरी। अगर ये कौल ले तो 80, 90, 100, 110, 40 साल अबू हनीफा ने साहबा के जमाने में गुजारे। और तीसरा कौल ले इस्माइल बिन हम्माद बिन अबी हनीफा रहमहुल्लाह वाला सन 60 हिजरी। तो 70, 80, 90, 100, 110 निसफ सदी अबू हनीफा ने साहबा में पल बढ़ के गुजारी है। यह है इमाम अबू हनीफा।